پھر فرماتے جب تو اس جانور کو ذبح کر رہا تھا کہیں کند خنجر سے اس جانور کو ذبح تو نہیں کیا؟ کہا فرزند رسول ہم آج جانور کو ذبح کرتے ہیں مگر اذیت دے کر ذبح نہیں کرتے ہیں۔ مجھے بتاؤ کربلا میں وہ کیسے مسلمان تھے کہ جنہوں نے کند خنجر سے میرے بابا کو ذبح کہا فرزند کا مجھے ایک اور سوال کا جواب ہے۔ کہا جب تو اس جانور کو ذبح کر رہا تھا تو کہیں کوئی اور جانور تو اس کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا؟ کہا فرزند رسول ہم جانور کے سامنے جانور کو ذبح نہیں کرتے۔ کہا مجھے یہ بتاؤ آج دنیا جب جانور کو ذبح کرتی ہے تو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہیں کرتی۔ نہ جانے وہ کیسے مسلمان تھے۔ قلعہ زینبیہ سے میری پھوپھی دیکھ رہی تھی، میرے بابا کے سینے پر شمع سوار تھا اور شمع نے پھوپھی کے سامنے بابا کو ذبح کر دیا۔ چوتھے امام کی مصیبت کا آغاز ہوا۔ کون سا مرحلہ؟ پہلا مرحلہ جب امام حسین رخصت آخر کے لیے امام زین العابدین کے خیمے میں آئے۔ چوتھے امام کہتے ہیں میں نے دیکھا سر سے لے کر پیر تک میرے بابا خون آلود تھے۔ میں نے جیسے ہی بابا کو سالے میں غربت میں دیکھا فوراً سوال کیا بابا جان آئینہ آئینہ امی العباس، بابا میرے چچا ابوالفضل عباس کہاں ہے؟ فرمایا قد قتل میرے بیٹا سید سجاد تمہارے چچا کو شہید کر دیا گیا۔ آئینہ آئینہ اخی علی اکبر میرے بھائی علی اکبر کہاں ہے؟ کہا علی اکبر کو قتل کر دیا گیا۔ کہا بیٹا سید سجاد پر اتنا سمجھ لیجئے اب خیموں میں یا آپ باقی رہ گئے ہیں یا کچھ دیر کے لیے آپ کا بابا زندہ رہ گیا ہے۔ یہ جملہ سننا تھا کہ یا اما الیہ بالسیف والعصا، پھوپھی اما میرا عصا مجھے لا دیجئے، پھوپھی اما میری تلوار مجھے لا دیجئے۔ ارے جس کا جوان بیٹا ہو کس میں چنت کہ اس کے باپ کے اوپر حملہ کرے۔ امام حسین آگے بڑھے کہ سید سجاد آپ کو امامت کا امتحان دینا ہے، نسل امامت کو آگے لے کر آپ کو چلنا ہے۔ ایک مرتبہ امام حسین رخصت ہوئے، کچھ دیر کے بعد امام سے خیمے کا پردہ ہٹا۔ اب جو خیمے کا پردہ ہٹا کیا دیکھا؟ نوکے نیزہ پر ایک سربلند ہے، السلام علیکہ یا عباد اللہ۔ بابا اپنے غریب بیٹے کا سلام قبول کیجئے۔ ایک اور مرحلہ امام سید سجاد کی مصیبت کا جب منہاج نے آ کر سوال کیا مولا کربلا کے بعد سب سے زیادہ مصیبتیں کہاں پڑی؟ کہا سب سے زیادہ مشکلیں ہمیں شام میں دیکھنی پڑی۔ میں کہوں گا مولا دربار تو کوفہ میں بھی تھا مگر مولا آپ شام کے دربار کو یاد کر کے اتنا کیوں روئے؟ شام کے بازار کو یاد کر کے اتنا کیوں روئے؟ چوتھے امام نے اپنی مصیبت کو بیان کیا جب شام کے اندر ہمیں لے جایا گیا 3 دن تک میری پھوپھی اور میری بہنوں کو دروازے پہ روکا گیا، 3 دن تک شام کی خرابوں کو سجایا گیا اور پھر اس بازار سے لے جایا گیا جہاں عرب اپنی کنیزوں اور غلاموں کو بیچا کرتے تھے۔ کہاں عرب کے کنیزیں اور غلام، کہاں فاطمہ زہرا کی کہاں علی مرتضیٰ کی بیٹیاں۔ جب ہمیں دربار میں لے جایا گیا کسی نے ہم پر پتھر برسائے، کسی نے کھولتا ہوا پانی پھینکا، ارے کسی کا کچھ بچ نہ چلا، اس نے انگارے اٹھا کے ایک انگارہ امام کے امامے پہ آ کر گر گیا۔ مگر میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا اگر کسی کے سر پہ انگارہ گر جائے وہ اپنے دفاع پہ اس انگارے کو اپنے ہاتھ سے ہٹایا کرتا ہے، مگر جس کے گلے میں رسن ہو، جس کے ہاتھوں میں بیڑیاں ہو، وہ کس طریقے سے اپنا دفاع کرے؟ امام کا بابا جل گیا، امام کے سر پہ زخم ہو گیا۔ اب مجھے بتائیے زینب کبریٰ نے منظر کیسے دیکھا؟ جناب سکینہ نے منظر کیسے دیکھا ہوگا؟ ایک مرتبہ امام سید سجاد دربار میں پہنچے، جیسے ہی دربار میں پہنچے کیا دیکھا؟ شرابی منبر پر موجود ہے، امام کا سر تشت طلع میں موجود ہے، اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی ہے، امام کے دندان میں گستاخی کر رہا ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص کھڑا ہوا کہا یزید شرم کر، ہم نے رسول کو ان نوٹوں کا بوسہ لیتے ہوئے دیکھا۔ امام سجاد نے یہ منظر دیکھا۔ ایک مرتبہ شام سے رہا ہوئے 35 برس چوتھے امام روتے رہے۔ جب شہادت کا وقت آیا امام کو زہر دے دیا گیا۔ میں کہوں گا مولا جب آپ اس دنیا سے جا رہے ہوں گے آپ کے بیٹے امام محمد باقر آئے ہوں گے نا، مگر ہائے میرا مولا امام حسین جس کے سرانے بیٹے تو نہ پہنچے مگر جب بیٹے کو پرچی لگی حسین علی اکبر کے لاش